السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دوستوں، میں دیکھ رہا ہوں کل سے جب سے فردوس عاشق اعوان کو عمران خان نے اس عہدے سے ہٹایا ہے، وہ یار یوتھیوں کا دیکھو کیا حال ہے کہ عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ ویل ڈن عمران، گریٹ خان، یہ وہ۔ اوے میرے خدایا یار، ان کا کوئی حال نہیں ہے، قسم سے ان کا کوئی حال نہیں، ان یوتھیوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہر بات میں عمران خان کی تعریف، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ بھئی اچھی کی تو چلو کرو۔ اب فردوس عاشق اعوان کو کس نے وزیر اطلاعات بنایا تھا؟ کس نے معاون اطلاعات بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ ویل ڈن عمران خان، آپ نے جناب جھنڈے گاڑ دیے ہیں، آپ نے کرپشن کا جناب یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں، قسم خدا کے حیران ہوں۔ دوستو، جب آپ ایک سربراہ ہوتے ہیں یا پارٹی کے انچارج ہوتے ہیں، آپ یا آپ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، ایک معمولی سا نوکر رکھتے ہیں، چپڑاسی رکھتے ہیں دفتر میں، اس کے آپ انٹرویو لیتے ہیں، اس کی تعلیم دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ کیسا عمران خان ہے یار، بندے بھرتی کرتے جا رہا ہے، جب وہ کرپشن میں نکلتے ہیں تو اس عمران کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آہا ہا 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 ہا، دیکھا جہانگیر ترین کو عمران خان نے کیسا ہٹایا، دیکھا رپورٹ کیسی پبلک شائع ہوئی، کیسا فردوس عاشق اعوان کو ہٹایا، کیسے جناب علیم خان کو ہٹایا۔ اوے میرے خدایا، اس کا کوئی حل نہیں ہے دوستو، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جب وہ آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب عہدے بانٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ نشے میں ہوتے ہیں مسٹر عمران خان۔ جب آپ نے فردوس عاشق اعوان کو رکھا تو اس کا پچھلا کردار نہیں دیکھا، یہ تو نیب زدہ ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ فواد چودھری بھی ایسا ہی ہے، یہ شہباز گل بھی ایسا ہی ہے، شہریار افریدی ایسا ہے، مراد سعید ایسا ہے، آپ شیخ رشید ایسا ہے، شیخ رشید جس نے سینکڑوں ایکڑ کا جو ہے نا وہ اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ تو ان کو جب نکالو گے تو تب آپ کی تعریفیں ہوگی۔ ان کو نکالو جتنے میں نے نام لیے ہیں۔ یہ شہریار افریدی آپ کو سمگلنگ میں پکڑا جائے گا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ مراد سعید بھی کرپشن میں پکڑا جائے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ فواد چودھری بھی ایسا ہے، شہباز گل بھی ایسا ہے۔ ان سب کو آپ کب پکڑیں گے؟ نکلیں گے تو پھر آپ کی تعریفیں، نکلیں گے نکالیں گے تو پھر آپ کی تعریفیں۔ او بھائی، او خدا کا کوئی صاف دماغ سے بھی کام لے لو۔ آپ نے فردوس عاشق اعوان کو نکالا، اس کے اوپر الزام لگائے، اور سب سے زیادہ الزام اے آر وائی نے لگائے، جس کی وہ بڑی چہیتی بنی ہوئی تھی۔ اے آر وائی کے ریاض شاکر کی آپ باتیں سنیں، اور آپ یہ فلسفہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا بھائی۔ آپ گندے بندے رکھتے ہو اپنے ارد گرد، سارے گندے رکھتے ہو۔ یہی شیخ رشید ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، اب آپ نے اس کو اپنا استاد مانا ہوا ہے۔ آپ کل پھر اس کو نکالو گے تو پھر جناب یہ یوتھیے شروع ہو جائیں گے، قوم یوتھ یہ شروع ہو جائے گی کہ جناب دیکھا عمران خان کا بڑا ویژن ہے، بڑا گریٹ ہے۔ کل کو عثمان بزدار کے اوپر بھی اتنے الزام لگ چکے ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ اس کو بھی جب نکالو گے پھر آپ تعریفیں کرو گے۔ تو پہلے ایسے کام نہ کرو، پہلے کام ایسے نہ کرو۔ وہ ایک پرانا ڈرامہ لگتا ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، افتخار ٹھاکر کا اور سہیل عزیز کا۔ عزیزی جو ہے، وہ عزیزی ایسے پاگل سا بیٹا بنا ہوتا ہے افتخار ٹھاکر کا۔
تو افتخار ٹھاکر جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ جا بار جا، میں تیری اماں نال کوئی گل کرنی ہے۔ وہ کہتا میرے سامنے کر لو، تسی گل میرے سامنے کر لو۔ کہندا ہے تین میں کہہ رہا جا، گل تیرے سامنے کرن والی نہیں، کہندی جیڑی سامنے کرن والی پھر وہ کردے کیوں ہو؟ وہ بڑا مزیدار سین ہے۔ اور عمران یہ پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے بندے کیوں رکھتے ہیں ایسے بندے؟ اور پھر اسی بہانے آپ کے جناب، ویسے تو کوئی بات آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، سیدھی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل کٹ پتلی ہیں۔ آج صبح میں آپ کا ایک وہ سن رہا تھا، آپ نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہو، آرڈر ادھر سے آ رہے ہوں اور میں کٹ پتلی بن کے بیٹھا ہوں، تو ایسی حکومت تو میں نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے جیتنے کی پہلے کی بات ہے۔ تو ایسے کام کرتے کیوں ہو جو سامنے کرنے والے نہیں ہوتے؟ اب آپ کو میں نے یہ جتنے وزیر بتا رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے یہ سارے ایسے ہیں۔ جب آپ کی کے پی کے کی حکومت تھی 15 وزیر کٹھے نکلے تھے تو تب بھی انہوں نے کہا واہ 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 جناب۔ آپ جہانگیر ترین کے اوپر بھی واہ 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 واہ، تو ساری رپورٹ خاموش ہو گئی۔ تو آپ نے ہر صورت میں یوتھیوں آپ نے عمران خان کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ بھائی اسے نہیں پتہ کہ یہ گندے بندے ہیں۔ اب شیخ رشید کا میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کوئی عمران کا مخلص نہیں ہے، اور اس نے کل انٹرویو میں بتایا ہے جب اس کو ایک ٹی وی والوں نے فون کیا ہے کہ فردوس عاشق عوان کو جی نکال دیا گیا ہے، کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ بات تو ہوئی نہیں تھی، طے نہیں ہوئی تھی، تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شہباز گل کو کوئی یہ عہدہ ملنے والا ہے تو یہ نکال دیے گئے، مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جی عاصم سلیم باجوہ جرنل کو بنا دیا، کہتا مجھے بھی اس کا نہیں پتہ۔ تو یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کابینہ میں نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے ہیں بتائیں؟ یہ شیخ رشید کا فوری طور پہ انٹرویو لے کے انہوں نے بتایا تھا۔ تو جناب اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اور یہ جو آپ ادھر سے وہ بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، جب آپ ادھر ادھر سے سارے بندے لائے ہیں، تیرے پاس تو بندے ہیں ہی نہیں نہ تھے، تو ان کے خلاف اب کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ وہ کیا کر رہے ہیں، ایکشن آپ نہیں لیتے، کوئی اور لے رہا ہوتا ہے، کریڈٹ آپ لیتے ہیں۔ جیسے جہانگیر ترین کی جو رپورٹ ہے وہ آپ نے نہیں لیک کی، وہ آپ نے نہیں شائع کی، وہ لیک ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا کریڈٹ لے لیا، پھر 25 اپریل بھی گزر گیا اور اب آپ اس کو بالکل خاموش ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کے خلاف آپ ایکشن لیتے ہیں تو آپ کی حکومتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار بھی اسی طرح کا بندہ ہے، فردوس عاشق عوان جیسا۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے کا ایک ایک کر کے نکلیں گے اور یوتھی تعریفیں کریں گے، اوئے ہوئے عمران خان زندہ باد۔ عمران خان کے ویژن کی کیا بات ہے؟ اس کا ویژن کب چلا جاتا ہے؟ جب یہ عہدے دے رہا ہوتا ہے، جب یہ وزارتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، جب یہ پارٹی میں لوگوں کو شامل کر کے دوپٹے اڑا رہا ہوتا ہے اپنے جھنڈے کے، اس کی ویژن اس وقت کہاں جاتی ہے؟ تو دوستو علاج کرو اس کا، اس کی ویژن کا علاج کرو۔ اس کی ویژن کمزور ہے، اس کا چیمبر کمزور ہے، اسی کا علاج کرو، اور آپ اس کے جو غلط قدم وہ خود ہی رکھتا ہے۔ فردوس عاشق عوان کو کس نے رکھا ہے؟ خود ہی رکھا ہے نا، تو جب اس نے نکالا ہے تو آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پہ، اور ایک دن اسی طرح یہ تمہارا عمران بھی نکل جائے گا اور تم ایسے ہاتھ ملتے رہو گے، اور پھر آپ کہو گے کہ یار یہ ہم کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کو ڈبو کے جب یہ نکلے گا نا، پھر آپ بھی ایسے ہاتھ ملتے رہو۔